ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، دادا کا نام عبد المطلب اور والدہ کا نام آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے والد وفات پا چکے تھے۔ بچپن میں آپ کو سیدہ حلیمہ سعدیہ کا دودھ پلایا گیا۔ جب عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ وفات پا گئیں۔ ان کی پرورش دادا سردار عبد المطلب نے کی۔ 8 سال کی عمر میں وہ بھی وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ جوان ہوئے تو تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا۔ آپ کو خدیجہ بنت خولد نے تجارت کے لیے مال دیا۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور دیانت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوا دیا۔ چنانچہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی سیدہ خدیجہ سے ہو گئی۔ مکہ مکرمہ میں قریش اور بنو ہاشم کو باعزت مقام حاصل تھا۔ اللہ کے رسول کا بچپن اور جوانی بڑی بے داغ تھی۔ وہ لوگوں میں صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ وہ بے حد ایماندار تھے۔ مکہ کے لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، اس لیے لوگ ان کو صادق کہتے تھے۔ وہ وعدہ کی پابندی کرتے، جس سے وعدہ کر لیتے پورا کرتے، غریبوں کی مدد کرتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، پریشان حال کی پریشانی دور کرتے، بے حد مہمان نواز تھے۔ انہوں نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، نہ کسی کو مارا، نہ کسی کو تنگ کیا۔ اس لیے مکہ والے ان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ قریش کعبہ کے متولی تھے، لیکن وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ بیت اللہ میں انہوں نے بہت سے بت رکھے ہوئے تھے۔ مشرکین عرب جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان میں لات اور عزا زیادہ مشہور تھے۔ مکہ کے کافر شراب پیتے اور جوا کھیلتے تھے، غلاموں کو مارتے تھے۔ اگر ان میں سے کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہو جاتی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول نے بتوں کی نہ کبھی پوجا کی، نہ انہیں کبھی سجدہ کیا۔ وہ مکہ سے تھوڑی دور واقع غار ہرا میں تشریف لے جاتے، اللہ کی مخلوقات اور کائنات کے بارے میں غور و فکر کرتے کہ اس دنیا کو بنانے والا کون ہے۔ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی، اس وقت رمضان کا مہینہ تھا، غار ہرا ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے گھر آ کر اپنی بیوی خدیجۃ الکبریٰ سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے آپ کو تسلی دی اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن خوبیوں اور صفتوں کے مالک ہیں، ان کی بدولت اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے تمام لوگوں کے لیے بھیجا تاکہ وہ ان کو توحید اور اللہ کی عبادت کی دعوت دیں۔ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ شروع میں اللہ کے رسول نے چھپ کر دعوت دی، پہلے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کو دعوت دی، چنانچہ بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور بہت سے لوگوں نے انکار کیا۔ سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ لوگوں کو تبلیغ کی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی کہ اب کھل کر لوگوں کو اکیلے رب کی طرف بلائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اکیلے رب کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ ان سے کہا کہ بتوں کی پوجا نہ کریں، یہ محض پتھر ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ ہی نقصان۔ کافروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کی دعوت دینے سے روکا، مگر جب وہ اس میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے کمزور اور غریب مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ جب قریش کی سختیاں اور ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے تو اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ اسلام میں سب سے پہلی ہجرت تھی۔ اس پہلی ہجرت کرنے والوں میں آپ کی بیٹی سیدہ رقیہ اور ان کے خاوند حضرت عثمان ذو النورین بھی شامل تھے۔ اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت کا کام کرتے ہوئے جب 10 سال گزر گئے تو پہلے آپ کے چچا ابو طالب اور پھر آپ کی بیوی حضرت خدیجہ بھی وفات پا گئی۔ ان دونوں نے آپ کی خوب مدد کی تھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف شہر میں گئے تاکہ وہاں کے قبائل کو اسلام کی دعوت دیں، لیکن انہوں نے شدت سے اس کا انکار کیا۔ ان لوگوں نے اللہ کے رسول پر پتھر برسائے جس سے آپ زخمی ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور بندے کو آسمانوں کی سیر کے لیے بلوایا تاکہ جو آپ کو پریشانیاں اور غم پہنچیں ان کا ازالہ ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر آئے۔ اللہ کے رسول پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، پھر آپ معراج کے سفر میں ساتویں آسمانوں پر تشریف لے گئے، جہاں آسمان پر ایک نبی سے ملاقات ہوئی اور مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ قریش مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اگر آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن قریش نے ایمان لانے کی بجائے یہ کہا کہ محمد نے ہمارے اوپر جادو کر دیا ہے۔ حج کے موسم میں پورے عرب سے لوگ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ آتے تھے۔ نبوت کے 11ویں سال یثرب کے کچھ لوگ حج کے لیے آئے تو اللہ کے رسول نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ اگلے سال 12 آدمیوں نے بیعت کی۔ ان لوگوں نے جا کر یثرب کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہاں بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبوت کے 13ویں سال کافی تعداد میں یثرب کے لوگ حج کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اگر وہ ہجرت کر کے یثرب تشریف لے آئیں تو وہ ان کی اور ان کے صحابہ کی مکمل حفاظت کریں گے۔ مسلمانوں نے یثرب کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ ہجرت خفیہ طور پر کافروں سے چھپ کر کی گئی تاکہ قریش ان کو ہجرت سے نہ روک سکیں۔ کافروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت سے روکنے کے لیے بڑا خوفناک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے طے کیا کہ معاذ اللہ کے رسول کو شہید کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے رسول کو کافروں کے منصوبے سے آگاہ کر دیا۔ اللہ کے رسول حضرت ابو بکر صدیق کو ہمراہ لے کر رات کے وقت مکہ سے نکلے اور غار ثور میں 3 راتوں تک چھپے رہے، پھر وہاں سے نکل کر یثرب پہنچ گئے۔ وہاں کے لوگوں نے اللہ کے رسول کا بڑا زبردست استقبال کیا۔ یثرب پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی اور تمام صحابہ کے ساتھ مل کر مسجد بنانے میں بھرپور حصہ لیا۔ یثرب کا نیا نام مدینہ طیبہ رکھا گیا۔ ہجرت کے 2 سال بعد کافروں اور مسلمانوں کے درمیان بدر کے میدان میں پہلی جنگ ہوئی۔ بدر مدینہ منورہ کے جنوب مغرب میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافروں کی تعداد 1000 تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ کافروں کے 70 بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے، جن میں ان کا سپہ سالار ابو جہل بھی شامل تھا۔ دشمن کے 70 آدمی گرفتار ہوئے جبکہ باقی بھاگ گئے۔ مسلمانوں کے شہداء کی تعداد 14 تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں اور کافروں کے درمیان بہت سی جنگیں ہوئیں۔ ان میں سے اکثر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اسلام عرب کے طول و عرض میں پھیلتا چلا گیا، مسلمان مضبوط ہوتے گئے۔ حیات مبارکہ کے آخری سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور سرداروں کو خط لکھے جن میں ان کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی گئی۔ 8 ہجری میں اللہ کے رسول 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سے قبل 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں اور کفار کے درمیان 10 برس کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ طے ہوا تھا، مگر کفار نے اس عہد کی خلاف ورزی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ میں بغیر کسی قتل و غارت کے داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ نے مکہ کے لوگوں کو عام معافی دے دی اور مکہ اور عرب کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ 10 ہجری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری حج ادا فرمایا۔ عرفات کے میدان میں خطبہ دیا، لوگوں کو کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر عمل کرنے کی ہدایت دی، ان کو ظلم و ستم سے منع فرمایا۔ 11 ہجری میں اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ اب قیامت تک اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری تمام مسلمانوں پر ہے۔